جب بالکل نزدیک کے لوگ آپ پر ایمان لا چکے تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ حکم نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکار کر فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہرہ اور اے بنی کعب، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن جمع ہو گئے ہیں اور تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو بتاؤ، کیا تم میری اطلاع کو درست سمجھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں سب نے کہا، ہاں، ہم آپ کی بات کو درست سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر جان لو میرے پاس تمہارے لیے سخت عذاب کی اطلاع ہے۔ ابو لہب یہ سن کر سخت ناراض ہوا، اس نے بھن بھنا کر کہا، تو ہمیشہ برباد رہے، کیا تو نے بس یہی سنانے کے لیے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ پھر لوگ بڑبڑاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اس پر قریش شدید مخالفت پر اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی قریش مکہ کی طرف سے صدمہ پہنچتا تو آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تو آپ کا صدمہ دور ہو جاتا۔ غرض ہر مشکل وقت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا تو قریش بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے ابو طالب کو بلا کر کہا، اے ابو طالب، اگر آپ کے بھائی کے بیٹے ہمارے دین کو اور جن بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کو اسی طرح برا کہتے رہیں اور آپ اسی طرح ان کی مدد کرتے رہیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے بھی ہمارے مقابلے میں صرف ان کی مدد کی ٹھان رکھی ہے۔ اس صورت میں ہم جو کچھ بھی کریں پھر شکایت نہ کریں۔ ابو طالب نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تبلیغ کرتے رہے۔ اس پر قریش پھر جمع ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نے اب بھی اپنے بھتیجے کو نہ روکا تو ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہ جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی مارا جائے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا، بھتیجے، اپنے دین کے اعتبار سے تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ان کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے اور مجھ سے کہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے باز آ جاؤ تو بھی ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا، چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، بھتیجے، تم جو چاہو کرو، میں آئندہ تمہیں نہیں ٹوکوں گا۔ قریش نے بھی جان لیا کہ ابو طالب اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ ایک بار پھر جمع ہوئے اور ابو طالب سے بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اسے قتل کر دے۔ اس ایک کے نہ ہونے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ سن کر ابو طالب بولے، بڑے افسوس کی بات ہے، اگر میں تم سے کسی کے بیٹے کو صرف اپنی مخالفت کی بنیاد پر تم سے مانگوں تاکہ اسے قتل کر سکوں تو کیا تم ایسا کرو گے؟ نہیں کرو گے تو میں کیوں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس پر سب نے کہا، اے ابو طالب، تم اپنی قوم کے صرف ایک شخص کے لیے قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہو، تم نے اپنی ساری قوم کو اپنے بھتیجے کی خاطر ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہہ کر قریش لوٹ گئے۔ اب ابو جہل وغیرہ نے ایک جگہ جمع ہو کر سوچ بچار کی اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک نہیں کرتے اور انہیں ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ان لوگوں سے کوئی کاروبار نہ کیا جائے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے، نہ ان سے خریدی جائے، نہ ان کے یہاں بیٹی بیٹے کا رشتہ کیا جائے، نہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، نہ کسی قسم کا میل جول رکھا جائے۔ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کا مقروض ہے تو قرض ادا نہ کرے اور انہیں شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ شیب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام تھا۔ آج کے دور میں اس قسم کے معاہدے کو سوشل بائیکاٹ کہا جاتا ہے، یعنی معاشرتی تعلقات ختم کر دینا۔ ان سب حضرات کو وہاں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ نبوت کے 7ویں سال یکم محرم کو شروع ہوا اور نبوت کے 10ویں سال محرم میں ختم ہوا۔ ان 3 سالوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں، غریب اور نادار مسلمانوں، ابو طالب، بنی ہاشم،
بنی عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے مصیبتوں اور مشکلات کا بڑی جرت سے مقابلہ کیا۔ قریش کے مظالم کے مقابلے میں کوئی کمزوری نہ دکھائی، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت میں ڈٹے رہے۔ حالت یہ تھی کہ نہ یہ حضرات کسی سے کوئی لین دین کر سکتے تھے۔ شیب ابی طالب کوہ ابو قیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی تھی، یہ حرم سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کے اکثر گھرانے اس محلے میں رہتے تھے یا پھر اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ جب کفار نے بائیکاٹ کا معاہدہ لکھ کر حرم میں لٹکا دیا تو ابو طالب نے دوسرے محلوں میں رہنے والے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے گھرانوں کو بھی اس گھاٹی میں آ جانے کے لیے کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آبائی مکان دوسرے محلے میں تھا، لیکن آپ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنا ضروری سامان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں آ گئی۔ بعض دوسرے حامی قبیلے اور غریب مسلمان بھی یہیں آ گئے۔ ان کا تعلق قریش کے خاندان سے نہیں تھا۔ ان سب حضرات کے ایک جگہ جمع ہو کر رہنے کا فیصلہ ابو طالب کا تھا۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بہت اچھا تھا کہ سب مسلمان اپنے اپنے محلوں میں بکھرے رہتے تو ان کے لیے یہ 3 سال گزارنا اور زیادہ مشکل ہوتا۔ سب نے مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ کر یہ سال گزار دیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ 3 سال انتہائی مشکل سال تھے۔ باہر سے آ کر کوئی مدد نہیں کرتا تھا، البتہ آپس میں یہ سب ایک دوسرے کے غم گسار تھے۔ شیب ابی طالب میں رہنے والے نہ تو تجارت کر سکتے تھے، نہ مکہ معظمہ کے بازاروں میں خرید و فروخت کر سکتے تھے۔ باہر سے کوئی قافلہ آتا تو قریش اس کا سارا مال مہنگے داموں میں خرید لیتے تھے۔ ابو لہب ان تاجروں سے کہتا، کوئی مسلمان یا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا کوئی شخص تم میں سے کچھ خریدنا چاہے تو قیمت اتنی زیادہ بتانا کہ خرید نہ سکے۔ اگر تمہارا مال نہ بک سکا تو میں خود سارا مال خرید لوں۔ سال میں 4 مہینے رجب، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت کے مہینے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ان حضرات کو کچھ بھی خرید و فروخت کا موقع ملتا تھا، لیکن آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا اس سے آپ دونوں غریب مسلمان کی مدد کرتے رہے، اور اس طرح اس بائیکاٹ کے ختم ہوتے ان کی اپنی مالی حالت بہت کمزور ہو گئی۔ حضرت عمر بھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کرتے رہتے تھے، لیکن سینکڑوں لوگوں کی ضرورت پوری کرنا آسان کام نہیں تھا۔ جب ان لوگوں کی پونجی بالکل ختم ہو گئی تو گھریلو چیزیں بکنے لگیں۔ آخری دنوں میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک ہانڈی اور مٹی کا پیالہ رہ گیا، گھاٹی میں رہنے والے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں درخت بھی بہت کم تھے۔ ان دونوں کی حالت بیان کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات انہیں اونٹ کی چمڑے کا سوکھا ہوا ٹکڑا مل گیا۔ انہوں نے اسے دھویا اور ابال کر 3 دن تک اسی سے گزارا کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ظالمانہ ترین بائیکاٹ تھا۔ قریش مکہ باقاعدہ نگرانی کرتے تھے کہ مکہ کا کوئی فرد چوری چھپے ان حضرات کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچا دے۔ اصل میں قریش مکہ چاہتے تھے کہ ان حضرات کی کوئی حمایت نہ کرے۔ اس کے بعد ان کے لیے قریش کے دیگر خاندانوں سے اپنے اپنے مسلمان ہو جانے والے افراد کی حمایت چھڑا دینا آسان ہو جاتا، اور جب تمام قبیلے مسلمانوں کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیتے تو قریش کے لیے مسلمانوں سے نمٹنا آسان ہو جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان دونوں خاندانوں نے ہر قسم کی تکالیف تو برداشت کر لی، لیکن قریش کے مقابلے میں ہار نہ مانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غریب ساتھیوں کے مضبوطی سے ڈٹے رہنے میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ چوری چھپے سامان لے آتے تھے۔ ایک روز غلام کے ساتھ غلہ لا رہے تھے کہ اونٹ پر سوار ابو جہل ادھر سے آ نکلا۔ اس نے پکار کر کہا، کیا تو یہ راشن بنو ہاشم کے لیے لے جا رہا ہے؟ خدا کی قسم تیرا یہ غلام وہاں غلہ نہیں لے جا سکتا۔ میں تمہیں سارے مکہ میں رسوا کر دوں گا کہ تم نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے۔ ابو جہل ابھی ان سے جھگڑ رہا تھا کہ بنو اسد کا سردار ابو البختری انہیں دیکھ کر رک گیا۔ اس نے ابو جہل سے پوچھا، کیا ہے، تم اس سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جواب میں ابو جہل نے کہا، یہ بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جا رہا ہے۔ ابو البختری نے فوراً کہا، یہ اس کی پھوپھی کا غلہ ہے جو اس کے پاس رکھا تھا، اب اس نے منگوایا ہے۔
तो उसे कैसे रोक सकता है, जाने दो इसे, नहीं मैंने जाने नहीं दूंगा। अबू जहल उससे भी झगड़ पड़ा, दोनों में तेज लहजे में बात होने लगी। अबुल बख्तरी ने अबू जहल के ऊंट की गर्दन पकड़कर झटका दिया तो ऊंट बैठ गया। उसने अबू जहल को गद्दी से पकड़कर नीचे खींच लिया, फिर लातों और घूंसों से उसकी खूब मरम्मत की, यहाँ तक कि करीब पड़ी एक हड्डी उठाकर उसके सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। ऐसे में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु उधर से गुजरे। आप उन्हें लड़ते देख कर रुक गए। उन्हें रुकते देख कर दोनों अपनी लड़ाई से बाज आ गए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी आपस की लड़ाई की खबर न पहुँचे। तारीख की किताबों में मुसीबतों भरे इन 3 सालों की बहुत तफसील बयान हुई है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बनी हाशिम के बच्चे भूख के मारे इस कदर जोर जोर से रोते थे कि उनके रोने की आवाजें घाटी के बाहर तक सुनाई देती थी। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बनी हाशिम के बच्चों के रोने की आवाजें रात के सन्नाटे में तमाम शहर में सुनाई देती थी। संग दिल और बेरहम कुरैश सुनते थे और हंसा करते थे और तंज किया करते थे। शिबली नामानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इन दिनों में दरख्तों के पत्ते खा खा कर गुजर बसर की गई। इन तमाम सख्तियों और तकालीफ के बावजूद मुसलमान साबित कदम रहे, उनके कदम जरा भी न डगमगाए। एक रात हाशिम इब्न अम्र बिन हारिस 3 ऊंटों पर खाना लेकर घाटी में दाखिल हो गए। ये मुसलमानों के हमदर्द थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कुरैश को उसका पता चल गया। उन्होंने दूसरी सुबह हाशिम से बाज़पुर्स की। उस पर उन्होंने कहा, ठीक है, आइंदा मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो आपके खिलाफ हो। उसके बाद एक रात फिर 2 ऊंटों पर खाने का सामान लेकर घाटी में पहुंच गए। कुरैश को उसका भी पता चल गया। इस मर्तबा कुरैश सख्त गजबनाक हुए और हाशिम पर हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त अबू सुफियान ने कहा, उसे छोड़ दो, उसने सिला रहमी की है, रिश्तेदारों का हक पूरा करने के लिए ऐसा किया है। आखिर अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि दीमक ने कुरैश के लिखे हुए मुआहिदे को चाट लिया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अपने चचा अबू तालिब को बताई। उन्होंने आपकी बात सुनकर कहा, सितारों की कसम, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। मुशरिक लोग इस किस्म की कस्में खाते थे। अब सब ने घाटी से निकलने का फैसला किया। सब वहाँ से निकलकर मस्जिद हराम में आ गए। कुरैश ने उन लोगों को देखा तो समझे कि ये लोग मुसीबतों से घबरा कर निकल आए हैं, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों के हवाले कर दे। अबू तालिब ने उनसे कहा, हमारे और तुम्हारे दरमियान मुआमलात बहुत तूल पकड़ गए हैं, इसलिए अब तुम लोग अपना वो हलफनामा ले आओ। मुमकिन है हमारे और तुम्हारे दरमियान सुलह की कोई शक्ल निकल आए। अबू तालिब ने असल बात बताने की बजाय ये बात इसलिए कही कि कहीं कुरैश हलफनामा सामने लाने से पहले उसे देख न ले, क्योंकि इस सूरत में वो उसको लेकर ही न आते, गर्ज वो हलफनामा ले आए। उन्हें इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि ये लोग अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले करना चाहते हैं, क्योंकि ये तमाम हलफनामा और मुआहिदे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुए थे। आखिर वो हलफनामा ले आए, साथ ही कहने लगे, आखिर तुम लोग पीछे हट गए ना। उस पर अबू तालिब ने कहा, मैं तुम्हारे पास एक इंसाफ की बात लेकर आया हूँ, उसमें तुम्हारी कोई बेइज्जती है न हमारी, और वो बात ये है कि मेरे भतीजे यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि तुम्हारे इस हलफनामा पर जो तुम्हारे हाथ में है, अल्लाह ताला ने एक कीड़ा मुसल्लत कर दिया है। उस कीड़े ने उसमें से अल्फाज चाट लिए हैं। अगर बात इसी तरह है जैसे मेरे भतीजे ने बताया है तो मामला खत्म हो जाता है, लिहाजा तुम अपनी गलत बात से बाज आ जाओ। अगर बाज नहीं आए तो भी खुदा की कसम, जब तक हम में से आखिरी आदमी भी जिंदा है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, और अगर मेरे भतीजे की बात गलत निकली तो हम उन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे। फिर तुम चाहे उन्हें कत्ल करो, चाहे जिंदा रखो। उस पर कुरैश ने कहा, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। अब उन्होंने अहदनामा खोल कर देखा। अहदनामा को वाकई दीमक चाट चुकी थी। ये देखकर हम पुकार उठे, ये तुम्हारे भतीजे का जादू है। इस वाक़े के बाद इन लोगों का जुल्म और बढ़ गया। अलबत्ता उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो दीमक वाले वाक़े पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, अब हमारी तरफ से ऐसी सख्ती अपने भाइयों पर जुल्म है। फिर ये लोग घाटी में पहुँचे और उन हजरात से यूँ बोले, आप सब लोग अपने अपने घरों में आ जाएं। चुनांचे सब लोग उसी वक्त घाटी से निकलकर अपने घरों में आ गए। इस तरह 3 साल बाद ये बाइकाट खत्म हुआ।
شب ابو طالب کی گھاٹی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی رہائی نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام پہلے سے بھی زیادہ سرگرمی سے شروع کر دیا تھا۔ ان حالات میں اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کے مہربان چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر آپ کو بہت صدمہ ہوا، اور اس صدمے کو ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس دار فانی سے کوچ کیا۔ اوپر تلے 2 صدمے آپ کے لیے بہت سخت تھے۔ آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ہستی تھی جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور عظمت کو پہچانا اور اپنا تن من اور دھن آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد 25 سال کی زندگی میں بے پناہ مشکلات آئی، مگر ان تمام مشکلات میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دیا۔ قریش مکہ قدم قدم پر آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو آرام و سکون پہنچاتی تھی۔ آپ نے اپنی ہر خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی۔ آپ کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ سب کام آپ نے سنبھالے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ایمان بھی آپ ہی لائی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مجھ سے وفاداری کی، اس کے سبب مجھے ان کی یاد بہت مرغوب ہے۔ جب لوگ نے میری نبوت کا انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائی۔ جب لوگ میری مدد کرنے سے ڈرتے تھے تو وہ چٹان کی مانند مضبوطی سے میرے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ بہترین ساتھی تھی، اور میرے بچوں کی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 6 بچے پیدا ہوئے، 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو اس وقت تک آپ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 8-9 سال کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی آپ کے گھر میں ہی پرورش پائی تھی، وہ بھی ابھی چھوٹے تھے۔